بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز وتھ صوبیہ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو آئیے سنتے ہیں ایسے سانپ کی کہانی جو طلسماتی شہزادہ تھا۔ محمد آصف اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس نے اپنے بچپن کے ساتھیوں سے کبھی بھی زیادہ شرارتیں نہیں کی تھیں کیونکہ وہ گھر سے باہر نکلنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا تھا۔ اس کے والد ایک فیکٹری میں افسر تھے اور تھوڑی سی سخت طبیعت کے مالک تھے، دل کے برے نہیں تھے۔ محمد آصف کی والدہ انتہائی ملنسار طبیعت کی مالک تھیں۔ ماحول بہت پیارا تھا۔ چند گھروں پر مشتمل گاؤں تھا جن میں سب سے زیادہ امیر گھر محمد آصف کے والدین کا ہی تھا۔ محمد آصف شروع سے ہی نیکی کے کاموں میں دلچسپی لیتا تھا اور یہ خوبی اس کو اپنے والدین سے ہی ملی تھی۔ نیکی کرنے کا موقع وہ کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ محمد آصف کی خالہ کا گھر ان کے گاؤں سے تھوڑا دور دوسرے گاؤں میں تھا۔ خالہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام مہر بانو تھا۔ مہر بانو ابھی چند سال کی ہی تھی کہ اس کے ظالم اور نشئی والد نے پیسے نہ دینے پر اس کی والدہ کو زر و کوب کرنے کے بعد گھر سے نکال دیا اور طلاق دے دی۔ محمد آصف کے والد اور والدہ نے ان کو اپنے گھر کے ساتھ ایک گھر بنا کر دے دیا اور کھانے پینے کا خرچ بھی اٹھانے لگے۔ مہر بانو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی اور محمد آصف کے بھی چرچے دور دور تک مشہور تھے۔ دونوں میں ایک بات مشترکہ تھی کہ اسلامی حدود کا ان کو بخوبی علم تھا۔ دونوں کی تربیت بہت اعلیٰ طریقے سے کی گئی تھی۔ محلے کے تمام لڑکے مہر بانو کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے اور لڑکیاں بھی محمد آصف کو لبھا نہ سکیں، جو ان کی ثابت قدمی اور نیک ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی۔ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے محمد آصف کے والد نے مہر بانو کی اور محمد آصف کی منگنی کر دی۔ گرمیوں کی دوپہر جب وہ اپنے گھر سے باہر صفائی کر رہی تھی کہ اس کو ایک آدمی نظر آیا جو پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں مالا تھی۔ وہ غربت کی تصویر بنا کر مہر بانو کو دیکھ رہا تھا۔ غلطی سے مہر بانو کا چہرہ خلاف معمول کپڑے سے ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ اس کا حسن آنکھوں کو خیر کرنے والا تھا۔ مہر بانو کا شرماتا دیکھ کر وہ اجنبی فقیر بولا، مجھے بہت بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے، اگر یہ تم دونوں چیزیں مہیا کر دو میں واپس چلا جاؤں گا۔ مہر بانو نے پانی اور کھانا اس کو لا کر دیا جو اس نے وہیں بیٹھ کر کھا لیا۔ اس فقیر نے مہر بانو کے حسن کی تعریف کی اور دعا دی، بیٹا ظالموں کے ظلم اور وحشیوں کی وحشت سے اللہ پاک تمہیں محفوظ رکھے۔ اور وہ فقیر دعا دے کر واپس چلا گیا۔ چند دن بعد ان کے عزیز کی شادی تھی جس پر تمام گھر والوں نے جانا تھا۔ دستور کے مطابق نوجوان لڑکیاں جن کا رشتہ طے ہو چکا ہو وہ شادیوں میں نہیں جا سکتی تھیں۔ محمد آصف سودا صرف لینے گاؤں کی دکان پر گیا اور مہر بانو کو سختی سے تاکید کی کہ دروازہ اندر سے بند رکھنا۔ مہر بانو سلائی کڑھائی میں مصروف تھی کہ اس کو ایک سانپ نظر آیا جس نے زندہ چوزے کو پکڑا ہوا تھا اور اس کو نگلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ مہر بانو کو چوزے کی بے بسی پر ترس آیا اور اس نے ڈنڈا اٹھا کر سانپ کو مارنا شروع کر دیا۔ چوزا سانپ کے منہ سے نکل کر سانپ زخمی ہونے کے باوجود پھن پھیلائے غصے میں بھرا بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی مہر بانو نے اس پر ڈنڈے سے حملہ کیا تو سانپ نے شکل بدلنا شروع کر دی۔ اس کی جگہ اب وہاں ایک انتہائی خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ لڑکے کی آنکھیں کسی جھیل کی مانند تھیں اور اس کی جلد سنہری تھی۔ مہر بانو نے یہ حالت دیکھی تو باہر بھاگنے کی کوشش کی تو لڑکے کی آنکھوں سے روشنی نکلی اور مہر بانو کے ہاتھ پاؤں جکڑنے لگا، گلا خشک ہونے لگا اور اس کو محسوس ہوا کہ وہ غائب ہوتی جا رہی ہے۔ مہر بانو ان عجیب و غریب واقعات کی سنگینی کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ مہر بانو کو جب ہوش آیا تو اس کے ہاتھ پاؤں نادیدہ قوتوں کے ذریعے بندھے ہوئے تھے اور اس کے قریب ہی وہ سنہرا لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مہر بانو کو دیکھتے ہی کہا، میں طلسماتی شہزادہ ہوں، میں سانپوں کے بادشاہ کا بیٹا ہوں اور آج میرے شکار کو تمہارے سامنے لانے کا طریقہ بھی اسی لیے تھا کہ تم اس چوزے کو آزاد کرانے کے لیے مجھ پر حملہ کرو اور میں تمہیں اس دنیا میں لے آؤں، اور یہاں دنیا کے کسی بھی انسان کا آنا ناقابل عمل ہے، یہ خوابوں کی بستی ہے۔ میں تمہیں بے ہوش کر کے یہاں لایا ہوں۔ میرے والد سانپوں کے بادشاہ ہیں۔
میں اس حالت میں آ چکا ہوں، اچانک تمہیں دیکھا اور یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے تمہیں حاصل کر لوں گا۔ تم سے شادی کے بعد میں دوبارہ کوئی بھی روپ بدل نہیں سکوں گا۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنے پر رضامند نہ ہوئی تو تمہارے حسن کو تو گرہن لگے گا ہی، تمہارا زندہ رہنا بھی محال کر دوں گا۔ مہر بانو نے سنہری سانپ شہزادے سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی کہ میری منگنی محمد آصف نامی اپنی کزن کے ساتھ ہو چکی ہے، اب میں کسی کی امانت ہوں تو مجھے مرنے کے بعد ہی حاصل کر سکتے ہو۔ شہزادے کی آنکھیں غصے سے انگارہ بن رہی تھیں۔ اس نے سانپ کا روپ دھارا اور مہر بانو کے جسم پر ڈنگ مارنے ہی لگا تھا کہ ایک بہت بڑا سنہری سانپوں کا جوڑا اس جگہ پر آ گرا۔ سانپوں کے جوڑے نے شکل بدلنا شروع کر دی اور اب وہاں ایک مرد اور ایک عورت موجود تھے جو انتہائی خوبصورت تھے اور ان کے سروں پر تاج تھے۔ شہزادہ بھی سانپ کی شکل سے واپس سنہری انسانی شکل میں آ گیا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنے شہزادے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا، تمہیں یہ پتہ بھی ہے کہ ہم شاہی خاندان کے اچھا داری سانپ ہیں، ہمارا خاندان شیش ناگ ہے اور 100 سال کی محنت کے بعد ہمیں کوئی بھی روپ دھارنے کا اختیار ملتا ہے۔ کسی انسان سے شادی کی صورت میں ہمارا سانپوں سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے اور ہم عام آدمی بن جاتے ہیں۔ چونکہ یہ لڑکی نیک دل اور پاکیزہ ہے، اس لیے 30 دنوں تک تمہیں اس کو مہلت دینا ہوگی۔ اگر ان 30 دنوں میں کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آ سکا تو یہ تمہاری ہو جائے گی۔ یہ خوابوں کی طلسماتی نگری ہے، ہم سانپوں کی دنیا میں یہاں پہنچ سکتے ہیں، کسی عام آدمی کا یہاں پہنچنا ناممکن ہے۔ بیٹا، اصول و ضوابط نہ توڑنا ورنہ تم یہیں کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ یہاں کوئی زیادتی یا گناہ کیا تو ہمیشہ کے لیے یہیں کے رہ جاؤ گے اور بھوکے پیاسے رہ کر یہیں مر جاؤ گے۔ جب تک تم پاک صاف رہو گے اور 30 دن تک اس لڑکی کو قائل کرتے رہو گے تو ہم تمہاری اور اس کی خوراک اور حفاظت کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں سنہری انسان دوبارہ سانپوں میں تبدیل ہو گئے اور غائب ہو گئے۔ محمد آصف جلدی جلدی گھر آیا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ اسی اثناء میں اس کے والدین اور خالہ واپس آ گئے۔ مہر بانو کو آوازیں دے دے کر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ آخر کار محمد آصف دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا۔ اس نے اندرونی کنڈی کھولی اور اس کے والدین اور خالہ پریشانی کے عالم میں گھر کے باہر نکل آئے اور مہر بانو کو ڈھونڈنے لگے۔ جلد ہی پورے گھر کو کھنگال لیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر میں ماتم کندہ بن گیا۔ محمد آصف کی ماں اور اس کی خالہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ محمد آصف اور اس کے والد شدید پریشانی کا شکار تھے۔ دروازے کی کنڈی کا اندر سے بند ہونا اور چند منٹوں میں نوجوان مہر بانو کا غائب ہونا فکریہ بات تھی۔ شہر سے ماہر کھوجی بلوائے گئے جو باہر کسی کی قدم یا موجودگی تلاش نہ کر سکے۔ ہاں، ایک کتے نے کپڑے دھونے والے ایک ڈنڈے کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ کھوجیوں نے غور کیا تو ڈنڈا خون سے آلود تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ خون کا رنگ سنہری مائل سرخ تھا۔ جلد ہی سنہری رنگ کا ایک جالی کا حصہ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا۔ کھوجی ٹیم کا کام ختم ہو گیا تھا۔ وہ ملنے والے عجیب و غریب شواہد مہر بانو کے لواحقین کے حوالے کر کے اپنا حساب صاف کر کے واپس چلے گئے۔ محمد آصف خوبصورتی کا شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور دلیر نوجوان تھا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے اپنے والدین اور خالہ کو حوصلہ دیا اور جو شواہد ملے تھے ان کو لے کر سپیروں اور جھگیوں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ اس کے والدین اور خالہ محمد آصف کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی رہیں اور مہر بانو کی عزت اور زندگی کے لیے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ مہر بانو نے خود کو نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا۔ سانپ شہزادہ گلارا سے کبھی اظہار محبت کرتا اور کبھی اس کو ڈراتا دھمکاتا، لیکن جب وہ مہر بانو کے جسم کو چھونے کی کوشش کرتا تو مہر بانو ہر ممکن طریقے سے مزاحمت کرتی اور اس کے حربوں کو ناکام بنا دیتی تھی۔ شہزادے کو دن اور رات میں صرف ایک ایک گھنٹہ مل پا رہا تھا کہ وہ مہر بانو کو قائل کرتا اور اس کو تنگ کرتا، جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ مہر بانو کی عزت سے وہ کسی بھی صورت نہیں کھیل سکتا تھا اور یہی بات مہر بانو کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ شہزادہ کبھی اپنی صورت، اپنی خوبصورت اداؤں سے اسے اپنا بنانے کی کوشش کرتا، اس کے جسم پر ڈنگ مارتا جو اسے تکلیف تو دیتے لیکن عزت محفوظ دیکھ کر وہ پھر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی، اور جب وہ بدبخت سانپ شہزادہ وہاں سے چلا جاتا تو مہر بانو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قرآنی آیات پڑھ کر ڈنگ لگنے والی جگہ پر دم کرتی
تو نہ صرف زخم بھر جاتے بلکہ درد بھی ختم ہو جاتا۔ محمد آصف کو سپیروں اور جگیوں سے خاطر خواہ معلومات نہیں مل پائی تھیں۔ ہر سپیرے نے اس کو ایک بات بتائی تھی کہ اس کام میں کامیابی ملنا ناممکن ہے، اس لڑکی کو بھول جاؤ، مگر محمد آصف ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے آخر کار وہاں کے سب سے بڑے سپیرے کا پتہ کر لیا۔ وہ وہاں کا نامی گرامی سپیرا تھا۔ وہ منگل کا دن تھا۔ محمد آصف صبح سویرے ہی اس کے گھر کے سامنے آ بیٹھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر سے ایک بچہ نکلا اور بولا، آپ کو والد بلا رہے ہیں، اور بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ محمد آصف اندر گیا اور اس فقیر سے ملا۔ درویش کے گلے میں منکنوں کی مالا تھی اور وہ کسی نہ کسی انداز میں محمد آصف کے سنائے جانے والے واقعے کا جواب تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ وہ ملے شواہد کی بھی چھان بین کر رہا تھا اور ایک کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں بنانے میں مصروف تھا۔ اس نے محمد آصف کو بتانا شروع کیا کہ مہربانو وہ نیک دل لڑکی ہے جس نے مجھے انتہائی مشکل وقت میں کھانا دیا تھا۔ میں نے اس پر چھا جانے والی پریشانی کو بھانپ لیا تھا اور اس کو دعا بھی دی تھی۔ یہ ایک طلسمی شکنجہ ہے جو سانپوں کے شہزادے نے تمہارے خاندان کے لیے تشکیل دیا ہے۔ مہربانوں کو 30 دنوں کی مہلت دی گئی ہے۔ اگر ان 30 دنوں میں اس کو آزاد کرانے میں کوئی پہنچ گیا، ورنہ اس کی شادی سانپ کے شہزادے سے کر دی جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو جائے گی۔ یہ خوابوں کی سنہری دنیا میں قید ہے۔ آج تک 28 دن گزر چکے ہیں، صرف 2 دن باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تمہیں ایک نیک عمل بتاتا ہوں جس کو تم ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاؤ گے۔ تم نے آج رات اور کل دن 101 مرتبہ عمل پڑھنا ہے۔ پورے 24 گھنٹوں کے بعد تمہیں نیند آئے گی۔ تم نے اپنا بستر وہاں لگانا ہے جہاں اس سانپ شہزادے سانپ کے خون والا ڈنڈا ملا تھا، اور اس کمرے میں ایک اور بستر بھی لگانا ہے۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو تمہارا یہ ناممکن کام بھی ہو جائے گا۔ فقیر خدا بخش نے اس کو ایک ٹوپی دی جس کی بدولت اس پر سانپوں کی شاہی خاندان کے طلسماتی چکر کا اثر نہیں ہونا تھا۔ فقیر نے محمد آصف کو بتایا کہ کمرے میں دوسرا بستر اس لیے لگانا ہے کہ انشاءاللہ جب تم مہربانوں کے ساتھ واپس لوٹ کر آؤ گے تو اپنے اپنے بستروں پر تمہیں خواب کی زندگی سے نجات ملے گی اور تم دونوں جاگ جاؤ گے۔ محمد آصف نے گھر والوں کو صورتحال بتائی۔ ان کو 2 بستر مخصوص کمرے میں لگانے کو کہا گیا۔ باوضو ہو کر محمد آصف نے فقیر کا بتایا ہوا عمل پڑھنا شروع کیا۔ پوری رات اور پورا دن مکمل وظیفہ کرنے کے بعد محمد آصف سکن سے چور ہو چکا تھا۔ اس نے فقیر کی ہدایت کے مطابق نئے سرے سے غسل کیا۔ باوضو ہو کر اس نے اپنے والدین اور خالہ سے ملاقات کی۔ اس نے دروازے کی کنڈی بند کر دی۔ سانپ شہزادے کی چولی اور خون آلود ڈنڈا اس نے ہاتھ میں لیا۔ نیند اس کی آنکھوں کو بوجھل کر رہی تھی۔ اس نے عمل کا ذکر کرنا شروع کیا۔ صرف 1 دن اور 2 راتیں ہی بچی تھیں۔ فوری طور پر اس کو نیند آ گئی۔ اس کا جسم بستر سے اوپر کو اٹھنا شروع ہو گیا۔ کھائیوں اور عجیب و غریب راستوں سے ہوتا ہوا وہ جلد ہی خوابوں کی سنہری دنیا میں پہنچ گیا۔ رات گزر چکی تھی۔ اس کا جسم اب کافی بہتر حالت میں تھا اور اب اس کی تھکاوٹ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے سر پر ٹوپی تھی اور اس کے ہاتھ میں خون آلود ڈنڈا اور سانپ کی چولی تھی۔ وہ عجیب و غریب بیابان میں موجود تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے نام سے ایک سمت سفر شروع کیا۔ دن کی روشنی میں اس نے واپسی کا سفر بھی شروع کرنا تھا اور جس جگہ پر اس کی نیند ٹوٹی تھی اسی مخصوص جگہ پر کھڑے ہو کر اس کو واپس بھی آنا تھا۔ وہ جلد ہی ایک مکان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ مکان میں داخل ہوا تو اس کو قدرے کمزور اور پریشانی میں موجود مہربانوں کی شکل نظر آئی۔ مہربانوں نے محمد آصف کو پہچان لیا اور بہت خوش ہوئی۔ اسی اثنا میں سانپ شہزادہ وہاں آ دھمکا۔ اس نے محمد آصف کو ختم کرنے کی کوشش کی، شیشناک کا روپ دھار لیا۔ محمد آصف نے بھی ڈنڈا سنبھال لیا۔ اس کے سر پر ٹوپی موجود تھی۔ اس نے سنہری شیشناک پر ڈنڈے سے حملہ کیا۔ شیشناگ نے لڑکی کی شکل دھار لی اور محمد آصف کو مارنے لگا، لیکن محمد آصف کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھا۔ اس نے جلد ہی سنہری چولی کو سنہری شہزادے کی آنکھوں پر رکھ دیا تو وہ اندھا ہو گیا۔ سانپ شہزادے کی شکل سانپ میں بدل گئی۔ محمد آصف اس کو ڈنڈوں سے مار کے فارغ ہوا ہی تھا۔ 2 اور سانپ غصے میں تل ملا رہے تھے۔ وہ سنہری شہزادے کے والدین تھے۔ محمد آصف پر ایک اور آفت آ پڑی۔ جیسے ہی انہوں نے محمد آصف کے اوپر حملہ کیا،
تو مہربانوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آسمان سے 2 شاہین جنہوں نے دونوں سنہری سانپوں پر جھپٹا مارا تو وہ گھبرا گئے۔ پھر محمد آصف نے مہربانوں کو نادیدہ قوتوں سے آزاد کرانے کے لیے قرآنی آیات کا ورد کیا اور وہ سانپ دونوں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سورج غروب ہونے کے ہی قریب تھا، ان کو مخصوص جگہ پہنچنا تھا۔ مہربانوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہی باز دوبارہ آ گئے جنہوں نے سنہرے سانپوں کا کچومر نکال دیا تھا اور ان دونوں کو اٹھا کر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مخصوص جگہ پر پہنچا دیا۔ دونوں کچھ فاصلے پر سو گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دونوں نے خود کو ایک حصار میں پایا اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ جلد ہی وہ اپنے اپنے بستر پر آ چکے تھے۔ تہجد کے وقت محمد آصف اور مہربانوں کی حسب معمول آنکھ کھلی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ اپنے بستروں پر موجود تھے۔ پھر ان دونوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد محمد آصف نے والدین اور خالہ کو کامیابی سے آگاہ کیا۔ پھر جلد ہی دونوں کی شادی کر دی گئی۔